السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کچھ دنوں پہلے مملکت سعودیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے اور لگے ہاتھوں طرح طرح کے الزامات بھی لگائے۔ مثال کے طور پر دہشت گرد، گمراہ، مشرکانہ نظریات کے حامل اور اسلام سے منحرف تک کہہ ڈالا۔ بہرحال پرتیبن لگنے کے بعد دنیا بھر کے علماء اعظام نے تبلیغی جماعت پر لگے الزامات کو اپنے مواعظ کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے دفاع کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ام المدارس ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث استاذ محترم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مملکت سعودیہ کی جانب سے تبلیغی جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی تبلیغی جماعت کے مجموعی مزاج پر شرک و بدعات یا اس طرح کی باتوں کا الزام لگانے کو بے بنیاد اور بے معنی بتلایا ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تبلیغی جماعت دہشت گرد پھیلانے کا دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں۔ تبلیغی جماعت کو دہشت گرد پھیلانے کا ذریعہ بتانا یا دہشت گرد پھیلانے کا خطرہ ماننا یہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان میں کام کرنے والوں لوگوں کو نہ کوئی عہدہ اور نہ منصب میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس جماعت والوں نے تو دہشت گرد پھیلانے والوں یا یہ کہہ لیجئے کہ جو شرابی کبابی ہے ان کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس جماعت کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ یہ جماعت زمین کے نیچے یعنی قبر وغیرہ کی بات کرتی ہے یا پھر آسمان کے اوپر یعنی جنت و جہنم کی بات کرتی ہے، یہ بیچ کی بات تو کرتے ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ واقعتاً جو منصف مزاج عالم ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے بیلونگ کرتا ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو یا کسی بھی مسلک سے اس کی وابستگی ہو، وہ حقیقت بیانی سے گریز نہیں کرتے ہیں اور بالکل صاف بات کہنے میں ہچکچاتے نہیں۔ دنیا بھر کے علماء اعظام نے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور خود عرب کے ہی ایک عالم نے تبلیغی جماعت کی تائید میں بیان دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کے بیان کا خلاصہ سناؤں۔ دیکھیے اس کے بیان کا خلاصہ یہ ہے، شیخ محترم آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے تبلیغی جماعت عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ایک بہت ہی خوبیوں کی حامل جماعت ہے۔ یہ جماعت لوگوں کو دین کی دعوت دے کر مسجدوں کے ماحول میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں غلط جگہوں میں، لہو و لعب میں، لایانی باتوں میں پڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر دین کی دعوت دے کر اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر انہیں مسجد میں لا کر سیرت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اور یہ اپنے کام پر اتنے محنت کرتے ہیں، اتنی جدوجہد کرتے ہیں، واقعتاً اگر دیکھا جائے تو یہ تبلیغی جماعت بہت ہی محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے محنت کرتے ہیں۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے، شیخ محترم فرماتے ہیں کہ لاکھوں انسان ان کی محنت کی وجہ سے راہ راست پر گامزن ہوئے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ جو دوسرے مذہب کے پیروکار تھے وہ جوق در جوق مشرف با اسلام ہو، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو۔ تو اس جماعت کا اتنا بڑا فائدہ امت میں ہو رہا ہے، اس جماعت کو بھلا ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس جماعت کے خلاف پابندی کیسے عائد کر سکتے ہیں؟ اس کو بین کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شیخ محترم فرماتے ہیں، یعنی اس جماعت کے خلاف جو یہ پرتیبن لگا ہے یہ ایک احمقانہ قانون ہے اور یہ نہیں لگنا چاہیے، ان کی بات کا خلاصہ ہے۔ بہرحال شیخ محترم کی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت مسائل میں، عقائد میں، فکر و تدبر میں لوگوں کو مکمل طور پر تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ شیخ محترم عربی عالم
یہ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اے فکر و تدبر اور اہل عقیدہ یعنی عقیدہ کے مسائل سے متصف لوگوں، اور اے فقہا کی جماعت، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے، اور تم کو اپنے آپ پر سنجیدگی سے اس بات کو لینا چاہیے کہ لوگوں کو، امت کو مسائل سے آراستہ کرنا، عقائد صحیحہ کو ان لوگوں کو بتلانا، عقائد فاسدہ کو ختم کرنا اور ان لوگوں کے فکر و تدبر کو بدلنا، یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کو مسائل بتائیں، ان کے عقیدے درست کریں، ان کے خیالات کو تبدیل کریں، بدلیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس میں پورے نہیں اترتے ہیں، آپ لوگ ان کو مسائل نہیں سمجھاتے ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس بات کو، کل قیامت کے دن آپ سے باز پرس ہوگی۔ اس لیے خدا را اس بات کو چھوڑو اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر ماحول کو خراب نہ کرو، ان تبلیغ والوں کا ان کے ساتھ دو، ان کے معاون کرو، جہاں تک ہو سکے ان کا ساتھ دو اور ان کے خلاف اعتراض مت کرو۔ یہ آپ لوگوں کی شان نہیں کہ آپ ان کے خلاف اعتراض کریں۔ یہ شیخ محترم فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات شیخ محترم کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو تبلیغی جماعت پر واقعی میں کوئی غلط فہمی نظر آ رہی، کوئی تبلیغی جماعت کے منصح شہود پر آپ لوگوں کو کوئی نقطہ نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو اس پر پابندی عائد کرنے، اس کے اوپر وارنٹ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ ان کے بڑے سے، ان کے اکابر سے بات کر سکتے ہیں، افہام و تفہیم کے ذریعے بات کو سلجھا سکتے ہیں، مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے کو اختیار کریں۔ اس جماعت والے، یہ تبلیغی جماعت بھی ایسے ہی کسی بات کو نہیں کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی تبلیغی نصاب ہے اور اس نصاب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم 6 صفات پر بات کرتے ہیں اور 6 صفات کو فوکس کرتے ہیں، اسی کے انڈر میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں بھی ایک طریقہ اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت دین کی دعوت اور دین کی محنت کرتے ہیں۔ شیخ محترم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ جس طرح ہم کسی انسان کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو ابتدائی مدرسے سے لے کر ڈگری حاصل کرنے تک اس کو الگ الگ درجے میں ڈالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسی طرح سے دینی شعبات ہیں، مختلف شعبات ہیں، دینی نشر و اشاعت کے لیے مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہر کیٹیگری کے اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ کوئی قرآن سکھاتا ہے، کوئی مسائل سکھاتا ہے، کوئی سنت نبویہ سے لوگوں کو آراستہ کرتا ہے۔ بہرحال شیخ محترم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے ایک معین خصوصیت جو اللہ نے دیا ہے، وہ جو قدرت دیا ہے، اس قدرت کے ذریعے لوگ خدمت کرتے ہیں۔ کوئی یتیموں اور غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، تو کوئی کچھ کرتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو بھی کچھ کرنے کو من کر رہا ہے دین کے سلسلے میں، تو آپ بھی کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لہذا شیخ محترم کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے ڈریں اور ایسی بات نہ کریں۔ تبلیغی جماعت ایک اچھی جماعت ہے، کار خیر کے علاوہ اس جماعت کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اور اس جماعت کو آپ کام کرنے دیں، اس کو چلنے پھرنے دیں، امت میں اس کو جانے دیں، اور اس سے جہاں تک ہو سکے اس کی تعاون کریں اور اس پر اعتراض نہ کریں۔ دیکھیے محترم ناظرین، یہ تو آپ کو لوگوں کو ایک عربی عالم کا بیان سنایا، اس کا خلاصہ۔ اس طرح کے بہت سارے عالموں نے تبلیغی جماعت کی تائید میں بیان دیا ہے۔ واقعی میں جو منصف مزاج ہیں، جو انصاف کے تقاضے کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے بالکل صاف صاف بات کہہ دیا ہے۔ یہ ایک عالم جس کا بیان میں نے ابھی سنایا، ایک اور عالم ہے جن کا نام شیخ محمد عارفی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا تبلیغی جماعت کی حقیقت کیا ہے، تو تبلیغی جماعت کی حقیقت کے سلسلے میں میں نے ان کو بتلایا کہ دیکھیے، تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پوری دنیا میں اس کی چلت پھرت ہے اور پوری دنیا میں اس کی سرگرمی چل رہی ہے، اور ان کے اندر واقعی میں دعوت دینے کی ہمت ہے۔ یہ لوگ گلیوں میں، سڑکوں میں اور ایسے مقامات پر چلے جاتے ہیں جہاں دوسرے لوگ نہیں جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر ناچ گانوں کی محفلوں میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، برائی کے مقامات پر جا کر ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام میں یہ سب چیز جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بھی جا کر جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی ایک کامیاب سرگرمی ہے۔ اس لیے یہ شیخ محمد العارفی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ جماعت میں نکلنا چاہیے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے۔ اس طرح کے محترم ناظرین اور بھی بہت سارے ایسے عالم ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کی تائید میں بیان دیا ہے۔ ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سوچ کے عالم، ایسے خیالات کے عالم، ایسے منصف مزاج عالم اور بھی عرب کے اندر پیدا کر دے، اور تبلیغی جماعت کے اور بھی پھیلنے اور پھولنے کا اور بڑھنے کا ذریعہ اور وسیع ہونے کا ذریعہ بنائے، اور پھر عرب کے حکمرانوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے کہ تبلیغی جماعت ایک کار خیر جماعت ہے، اس سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا ہے، کوئی قبر پرستی نہیں کرتا ہے، یہ صرف امت میں فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے تعاون کریں، اس کے ہیلپ کریں اور اس کے خلاف اعتراض نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبلیغی جماعت کے متعلق جن لوگوں کے دل و دماغ میں غلط فہمیاں ہیں اس کو ازالہ فرما دے، اس کو دور کر دے، اور تبلیغی جماعت کے اوپر کوئی وارنٹ یا کوئی پابندی نہ لگنے دے کسی بھی جگہ میں، اس کو پورے عالم میں پھیلتے رہنے کی توفیق دے، اور تا قیامت اس کو پورے عالم میں عام اور تام ہونے کی توفیق دے، اور خاص طور پر عرب کے علماء کو بھی اس کی سمجھ کی توفیق دے اور وہاں کے حکمرانوں تک اس بات کو پہنچنے کی توفیق دے، سارے دنیا کے حکمرانوں کو دین کی یہ محنت اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے افادے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔